بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ہسٹری فیکٹس کو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم حجر اسود کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ حجر اسود کی تاریخ کیا ہے، اسے کب مکہ مکرمہ میں لایا گیا اور اس پر ہونے والے حملوں کے راز کیا ہیں، کیا وجہ تھی حجر اسود کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتوں میں جنگیں ہوئیں۔ کرامتہ ایک شیعہ اسماعیلی جو 899 میں ایک مثالی جمہوریہ قائم کرنے کی کوشش میں مشرقی عرب میں مرکوز گروپ تھے۔ یہ عباسی خلافت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے بھی مشہور تھے۔ اس گروپ کا سربراہ ابو سعید کرامتی تھا، جس نے کرامتی حکومت قائم کی۔ ابو طاہر سلیمی الجنبی جو کہ ابو سعید کرامتی کا چھوٹا بھائی تھا، اس نے بڑے بھائی اور جانشین سعید کو شکست دے کر والد کی وفات کے بعد تخت حاصل کر لیا۔ اس کا سب سے مشہور کام یہ ہے کہ اس نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور اس عظیم اور پاک شہر کی بے حرمتی کی، خاص طور سے وہاں بے شمار لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ اس نے خانہ کعبہ اور حجر اسود کو بھی چرایا اور زمزم میں لوگوں کی لاشیں بھی پھینکیں۔ یہ سب انہوں نے 930 کے حج کے دوران کیا۔ 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمی الکرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات سے نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا ایسا واقعہ تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دیے اور حجر اسود واپس خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپسی کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا۔ اب انہوں نے ایک پتھر جو خوشبودار ہے، خوبصورت غلاف سے نکالا گیا، یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوتا۔ اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو یہ ڈوب گیا، پھر آگ میں جب ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر لایا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ فرمایا کہ ہم اصل حجر اسود ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا، آگ میں ڈالا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو پھول کی طرح تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے، یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دینی روایات سے مضبوط ہے۔ 9 جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ خانہ کعبہ
पहुंचाया। उस ऊँटनी में कुव्वत आ गई, इसलिए कि हजर अस्वद अपने मरकज़ बैतुल्लाह की तरफ जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया और बहरीन ले जा रहे थे तो जिस ऊँट पर भी लादते वो मर जाता, हत्ता कि बहरीन से पहुँचने तक 40 ऊँट इसके नीचे आकर मर गए। अबू ताहिर सलीमी अल जनबी एक बहरीन फ़ौज का अफसर था। इसकी पैदाइश 1 जनवरी 906 में बहरीन में हुई और सना 944 में यानी 37 से 38 साल की उम्र में ये मर गया और इसकी मौत भी बहरीन में हुई। तारीखी रवायात के मुताबिक इसकी मौत एक चेचक की बीमारी की वजह से हुई। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे हिस्ट्री फैक्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे।